اچھا ضیاء الحق صاحب، کل پاکستان کے اندر بھی ایک کانفرنس جو ہے وہ ہوئی علماء مشائخ کی، جس میں بھی اسی ٹاپک کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہوئی کہ پاکستان کی سرزمین یعنی اسلامی ریاست کے خلاف جہاز جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ ناجائز ہے، اور بہت کلیئر ایک میسج جو ہے وہ دیا گیا تمام جو بھی آڈینس تھی ان کو، اور یہی بات جو ہے وہ پیغام پاکستان میں ہم کنٹینیوسلی جو ہے وہ کرتے ہوئے جو ہے وہ آئے ہیں۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو علماء اور جو دیگر ریلیجس سیگمنٹس جو بیٹھے ہوئے تھے، میسج تو بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا، لیکن جو ایریاز ہیں جہاں پر ان کی پینیٹریشن ہے ایسے گروپس کی، ان کے اوپر یہ کوئی اثر جو ہے وہ رکھتا ہے؟ دیکھیں، اس کی کئی ڈائمینشنز ہیں۔ میں سب سے پہلے تو یہی آپ کا جو سوال ہے کہ کیا اس کا اثر ہے، تو اس کا بہت اثر ہے۔ لیکن یہ بڑے پرومیننٹ علماء ہیں، یہ ان میں سے کئی علماء ایسے بھی ہیں جن کے اب اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ان گروپوں کے اندر انوالو ہیں، تو ایک لحاظ سے تو یہ اس کا اسپیکٹ ہے۔ لیکن اس کی ایک دوسری ڈائمینشن یہ ہے کہ ایک بہت کلیئر میسج، اس میں دو تین بڑے امپورٹنٹ میسج گئے۔ ایک میسج تو یہ گیا کہ ہماری سیولین اور ملٹری لیڈرشپ وہ ان تمام ایشوز کے اوپر ایک ہی آواز رکھتی ہیں اور اتحاد اور اتفاق ہے۔ دوسرا میسج اس میں بہت اہم گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ریاست نے علماء، مشائخ اور ریلیجس لیڈرز کو ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ امپورٹنس دی ہے۔ یہ پہلی کانفرنس نہیں ہے، یہ کنزیکٹو ہے، اور ان کانفرنسز میں نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف جو ہیں وہ بہت ٹائم دیتے ہیں، سنتے بھی ہیں، ان کے کویشچنز لیتے ہیں، ایڈریس کرتے ہیں، اور ان کی جو دلائل ہیں وہ روٹڈ ان ریلیجس آرگومنٹس ہیں۔ جو فیلڈ مارشل نے کل جو گفتگو کی، 1.5-2 گھنٹے کی ان کی گفتگو، اور اس کے بعد کویشچنز آنسر، اور وہ کویشچنز بالکل اوپن کویشچنز تھے، فرینک کویشچنز تھے۔ اس کا مطلب وہ کنورسیشن کا ایک ماحول پیدا کرنا ہے، ڈائلاگ کا ایک ماحول پیدا کرنا ہے، جس کے ذریعے مختلف سٹیک ہولڈرز کو انوالو کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو ہے ہماری خاص طور پہ ISPR کے ذریعے یہ کنزیکٹیو ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے۔ اس میں یونیورسٹیوں کے بچے بچیاں شامل ہیں، اس میں پروفیشنلز شامل ہیں، اس میں علماء شامل ہیں، اس میں وائس چانسلر شامل ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ایفرٹ ہے، کیونکہ اس ایفرٹ کے ذریعے ہماری جو اسٹریٹجی ہے، ہماری جو اس وقت پالیسی ہے، وہ کوہرجن کی بجائے کنوکشن کے ساتھ متحد ہو کر امپلیمنٹ کرنے کی طرف بٹ دس وڈ ریکوائر مچ لارج اسٹریٹجی۔ جی اچھا، اس میں اب میری جو علماء سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ علماء اس میسج کو صرف حکومت کے میسج کے طور پہ نہ لیں، وہ اس کو اپنا میسج بنائیں۔ جو اوپینین علماء نے پیغام پاکستان میں دی ہے، علماء اس کو اون کریں، اس کو پروموٹ کریں، اور اس کو گراس روٹ لیول تک نیچے لے کے جائیں۔ یہ سفیشینٹ نہیں ہے کہ ہم بڑے بڑے پروگراموں میں بیٹھ کے اس کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو شو کریں، بلکہ وہ کمٹمنٹ جو ہے کلاس روم کے اندر، درس کے دوران، مسجد کے ممبر میں، یہ وہاں سے آگے پینیٹریٹ، یعنی ایک نیشنل ڈسکورس بننا چاہیے۔ اور جب یہ ڈسکورس بنے، دیکھیں نا، ایک ہی بات، ایک ہی آواز، ایک ہی پیغام جب ہم بار بار سنیں گے تو پھر اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا، اور اس ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے نتیجے کے طور پہ ہم اپنی سوسائٹی کو پورا بنا۔ اچھا، ایک ون لاسٹ کوشچن۔ ایک تو جب ہم آئیڈیالوجیکل پیٹرنز کی بات کرتے ہیں تو آئیڈیالوجیز یوزلی اگر امارت کے ذریعے یا اسٹیٹ ہوڈ کے ذریعے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ لیڈرشپ کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں، اور وہ والے لوگ ہوتے ہیں جو شاید اس مکتبہ فکر سے یا اس سوچ کے حامی ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی سائڈ سے، یا بارڈر ایریا لے لیتے ہیں جہاں پر یہ مسئلہ زیادہ ہے، وہاں پر تمام جتنے بھی گروپس ہیں وہ سب کے سب ریپرزنٹیٹیو ایک ہی آئیڈیالوجی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کی آئیڈیالوجیز میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے ٹیرر۔ اصل ان کا ہدف ٹیرر ہے اور فنانشل بینیفٹس ہیں، اور ٹیررسٹ آن رینٹ ہیں، وہ اویلیبل ہیں، جو بھی پیسے دے دے وہ ان کو استعمال کر لے، پھر وہ دوسرے معصوم لوگوں کو یوز کرنے کے لیے یا اپنے فیسیلیٹیٹرز کو انگیج کرنے کے لیے وہ ریلیجس سلوگنز کو یا ریلیجس ٹیچنگز کو ڈسٹارٹ کر کے استعمال کرتے ہیں۔
تو ان کی آئیڈیالوجی کوئی اتنی آؤٹ سٹینڈنگ آئیڈیالوجی نہیں ہے کہ جس کا ہم توڑ نہ کر سکتے ہوں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کے اندر آپ کو کوئی شخص جو سلیم الفطرت آدمی ہے, جو پڑھا لکھا آدمی ہے, جس نے باقاعدہ دین کو پڑھا ہے, آپ کو ٹیررسٹوں کی آئیڈیالوجی کو انڈورس کرتا ہوا نہیں ملے گا. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے سلوگنز کے اندر, یعنی اکثر ٹیررسٹ جو پکڑے جاتے ہیں ان کو تو ریلیجن کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, نہ ان کو نماز آتی ہے, نہ ان کو بیسک ٹینٹس آف اسلام کا پتہ ہے. وہ صرف ایک جتھے کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اور وہ سلوگنز کے ساتھ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لیے آئیڈیالوجیکل چیلنج اتنا بڑا نہیں ہے. اس میں جو چیلنج بڑا ہے نا وہ ہے ہمارے اندر سیکٹیرین ڈیوائڈ. جو سیکٹیرین ڈیوائڈ ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بعض اوقات فیتھ پیچھے رہ جاتا ہے, سیکٹ پہلے آ جاتا ہے. مولانا فضل الرحمان نے جب پیغام پاکستان کی لانچنگ ہوئی تو انہوں نے اسپیچ میں کہا کہ میں جب اتحاد امت کی بات کرتا ہوں تو کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ مسلک کو چھوڑ کے دین کی بات کر رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلک کو پیچھے کریں اور دین کو آگے لائیں, اور اس چیز کو سمجھیں کہ مسالک جو ہے وہ دین کے اندر ہے, دین مسلک کے اندر نہیں ہے. اس وقت جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ کہ ہم مسلک کو بطور دین پیش کر رہے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ جو بندہ سیکٹیرین ہے وہ ریڈیکل ہے, وہ ایکسٹریمسٹ ہوگا, اور ہی ہیز دا پوٹینشیل ٹو بیکم اے ٹیررسٹ. another violent actor in the society. وہ اس لیے ہمیں ہمارے علماء کو اس چیز کی طرف لے کے آنا چاہیے کہ ہمیں سیکٹیرینزم سے بچانا چاہیے. دیکھیے, اور سیکٹیرینزم اور جو ڈفرینسز آف اوپینین ہے اس میں فرق ہے. ڈفرینسز آف اوپینین ہونی چاہیے, یہ ایک اسٹرینتھ تھا, لیکن آپ ڈفرینسز آف اوپینین اس کو بتا سکتے ہیں جس کے پاس فنڈامنٹل نالج ہے. آپ ڈفرینسز آف اوپینین کو ایک کامن لے مین کے پاس, ریڈی والے کے پاس, یا ایک کامن آدمی جس کو دین کا کوئی بنیادی علم بھی نہیں ہے اس کے پاس لے جائیں گے تو وہ تو پھر قتل و غارت کے لیے ایک پوٹینشیل. اٹس این انٹرسٹنگ پوائنٹ, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم کی کمی ہے. ناظرین, گفتگو جو ہے وہ آپ نے ضیاء الحق صاحب کی اور کافی انٹرسٹنگ تھی. ایک بات تو بہت کلیئر ہے کہ جو کنورجنس پوائنٹ ہے پاکستان کے اندر, جو علماء مشائخ کی جو کانفرنس ہوئی اور جو افغانستان کے اندر علماء اور ٹرائبل ایلڈرز کی جو میٹنگ ہوئی, اس میں ایک چیز تو کامن ہے کہ پرابلم ہے. اب وہ پرابلم کا سلوشن جو ہے وہ کیا ہے, اس کی ایک نشاندہی تو ہو گئی ہے, لیکن ابھی اس میں مزید کام جو ہے وہ باقی ہے. تو ایک کیئرفل ایسٹیمیٹ کے ذریعے یہ کہنا کہ مکمل طور پر اس کا خاتمہ انہی سٹیٹمنٹ سے جو ہے وہ ہو جائے گا, وہ تو مشکل لگتا ہے, لیکن obviously there is room for more diplomacy and more work.